السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مائکروسافٹ آفس کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں بتائیں گے کہ جب مائکروسافٹ آفس میں آپ نے اردو ٹائپنگ کرنی ہے تو اس میں کن کن باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ونڈو ہوتی ہے یہ انگلش زبان میں ہوتی ہے، اردو کو سپورٹ نہیں کرتی۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے سسٹم کے اندر اردو کی سپورٹ شامل کرنی ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہماری اس ویڈیو کے پہلے کمنٹ کے اندر پاک اردو انسٹالر کا لنک موجود ہے۔ آپ اس پیج پہ جا کے پاک اردو انسٹالر کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کریں۔ جب آپ اپنے کمپیوٹر میں اسے انسٹال کر لیں گے تو آپ کے کمپیوٹر میں اردو کی سپورٹ شامل ہو جائے گی اور آپ ہر جگہ اردو لکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے پاک اردو انسٹالر کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جب بھی نئی فائل کھولتے ہیں تو یہ کمپیوٹر ہمیں انگلش لکھنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہم یہاں پہ انگلش لکھ رہے ہیں لیکن یہ اردو میں نہیں لکھ رہا۔ تو جب ہم نے اس کے اندر اردو کی سپورٹ شامل کر لی، جب ہم پاک اردو انسٹالر کو انسٹال کر لیں گے تو یہاں سے آپ انگلش کے بجائے اردو کو سلیکٹ کریں گے اور اردو کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ جو بھی لکھیں گے تو یہاں پر اردو میں لکھا جائے گا اور یہاں سے بھی آپ اردو کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی شارٹ کی بھی ہے اور شارٹ کی کے اندر آپ نے شفٹ اور آلٹ ان کو ایک ساتھ دبانا ہے۔ تو یہاں پہ جب آپ ان دونوں کو ایک ساتھ دبائیں گے تو یہ اردو سے انگلش پہ چلا جائے گا، یہ انگلش سے اردو پہ آ جائے گا۔ تو شفٹ اور آلٹ، یہ شفٹ اور آلٹ یہ دو کیز جب آپ اکٹھی دبائیں گے تو یہاں سے جو لینگویج ہوگی وہ چینج ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر میں اردو کی سپورٹ شامل کرنی ہے اور اس مقصد کے لیے آپ پاک اردو انسٹالر کو انسٹال کریں گے۔ دوسری اہم بات وہ ٹیکسٹ کی ڈائریکشن کے حوالے سے ہے کہ انگلش ہمیشہ لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی ہے۔ جب ہم لکھتے ہیں تو ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں، لیفٹ ٹو رائٹ۔ لیکن جب ہم اردو لکھتے ہیں تو اردو میں ہم دائیں سے بائیں لکھتے ہیں، دائیں سے بائیں۔ تو ہم نے انگلش اور اردو میں فرق یہ کرنا ہے کہ انگلش تو لیفٹ ٹو رائٹ لکھیں گے لیکن جب ہم نے اردو لکھنی ہے تو ہم نے اس کی ٹیکسٹ کی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے اور چینج کرنے کے لیے یہ آئیکن ہے، یہ دیکھیں رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن۔ تو آپ نے رائٹ ٹو لیفٹ سلیکٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد یہ اس طرف دائیں طرف آ جائے گا۔ تو اردو لکھنے کے لیے رائٹ ٹو لیفٹ سلیکٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو پیراگراف کو سیٹ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے اور رائٹ ٹو لیفٹ ڈائریکشن میں لکھنا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کر لیں گے اور درمیان میں کہیں انگلش کا لفظ لکھنا پڑ جائے تو آپ کا پیراگراف ٹھیک رہے گا۔ اگر آپ لیفٹ ٹو رائٹ رکھیں گے، درمیان میں انگلش لکھیں گے تو غلط ہو جائے گی۔ تو اردو لکھنے کے لیے آپ نے رائٹ ٹو لیفٹ کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہ دو باتیں ہوں گی، پہلے تو آپ نے پاک اردو انسٹالر کو انسٹال کرنا ہے، اس کے بعد جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو رائٹ ٹو لیفٹ ڈائریکشن میں لکھنا ہے تاکہ اس کا پیراگراف ٹھیک رہے۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پیراگراف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب پیراگراف شروع ہوتا ہے تو فرسٹ لائن کے اندر ہم تھوڑی سی سپیس چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نئے جو لکھاری ہوتے ہیں، جو ٹائپنگ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ سپیس کے بٹن کے ساتھ، اس بٹن کے ساتھ سپیس دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ اس بٹن کے ساتھ سپیس دیں گے تو بھی سپیس بن جائے گی، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ 10 پیراگراف لکھتے ہیں اور ہر پیراگراف کے شروع میں آپ اس کے ساتھ سپیس دیں گے، اس بٹن کے ساتھ، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کہیں سپیس زیادہ ہو جائے گی اور کہیں کم ہو جائے گی اور جس نے بھی آپ کا مقالہ چیک کرنا ہے وہ اس پہ اعتراض کر سکتا ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سپیس کو اس بٹن کے ذریعے نہیں دیں گے بلکہ ٹیب کے بٹن کے ساتھ دیں گے۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیب کے ساتھ دیں گے تو یہاں پہ ایک مخصوص فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ جتنے بھی پیراگراف لکھیں گے ہر پیراگراف کے شروع میں آپ اس ٹیب کے ذریعے آپ سپیس دیں گے، تو 10 پیراگراف ہوں، 20 ہوں یا 100 پیراگراف ہوں، ہر پیراگراف کے اندر یہ جو
فسٹ لائن کے اندر جو سپیس ہے یہ برابر ہوگی اور یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا۔ 3 باتیں ہو گئی، پاک اردو انسٹالر کو انسٹال کرنا ہے، رائٹ ٹو لیفٹ لکھنا ہے، اور یہ جو فرسٹ لائن کے اندر جو سپیس ہے ہم نے ٹیب کے بٹن کے ذریعے دینی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو پیراگراف کرنے کے لیے ہم نے اس کو الائن کرنا ہے، یہ دیکھیں، جسٹیفائی کرنا ہے۔ اور جسٹیفائی جب ہم کریں گے تو پہلی لائن کو چھوڑ کے باقی یہ جو لائنیں ہیں یہ برابر ہو جائیں گی۔ دیکھیں جسٹیفائی ہم نے کیا تو یہ بالکل پیراگراف کی شکل بن گئی، اس کی فرسٹ لائن کے اندر سپیس بھی ہے اور باقی ساری لائنیں اس کی برابر بھی ہیں۔ تو چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پیراگراف کو جسٹیفائی کرنا ہے، اور یہ جو ہے لیفٹ الائن ہے، یہ رائٹ الائن ہے۔ اگر آپ لیفٹ الائن کرتے ہیں تو یہ بائیں طرف سے الائن ہو جاتا ہے، اگر آپ رائٹ الائن کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ سے یہ الائن ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو سینٹر الائن کریں گے تو ساری لائنیں اس کے درمیان میں آ جائیں گی۔ تو آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، پیراگراف لکھنے کے لیے جسٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے جو لائنیں ہوتی ہیں یہ برابر ہو جاتی ہیں۔ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مائکروسافٹ آفس کی نئی فائل کھولتے ہیں تو پیج کا جو سائز ہوتا ہے وہ ڈیفالٹ پیج جو ہوتا ہے یہاں وہ لیٹر ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہمیں مقالہ لکھنا ہوتا ہے، کوئی آرٹیکل ہم نے لکھنا ہے جو ہم پبلش کروانا چاہتے ہیں، تو ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ A4 سائز کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آپ نے ٹائپنگ سے پہلے صفحے کا جو سائز ہے اسے تبدیل کر لینا ہے، اور لیٹر کی بجائے آپ نے A4 کر لینا ہے۔ A4 اور لیٹر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ نے ٹائپنگ سے پہلے A4 سائز کو بھی سلیکٹ کر لینا ہے۔ اور آخری اہم بات وہ پیج کے مارجن کی ہے۔ عام طور پر جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے وہ ٹاپ، باٹم، رائٹ، لیفٹ ہر طرف سے 1 انچ یہ سپیس چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ہم نے جلد بندی کروانی ہوتی ہے اور اردو میں ہم رائٹ ٹو لیفٹ لکھتے ہیں، تو اس کی جو جلد بندی ہوتی ہے، اس کی جو بائنڈنگ ہوتی ہے وہ اس طرف سے ہوتی ہے، دائیں طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دائیں طرف سے سپیس کو آپ نے زیادہ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں ڈیفالٹ سیٹنگ اس صفحے کی ہمیں یہاں سے نظر آئے گی۔ مارجن یہاں پہ نارمل مارجن ہے، ٹاپ پہ بھی 1 انچ ہے اور باٹم پہ بھی 1 انچ ہے، لیفٹ بھی اور رائٹ بھی ہر طرف 1 انچ ہے۔ لیکن اگر آپ مقالہ لکھ رہے ہیں اور آپ نے اس کی بائنڈنگ کروانی ہے تو آپ یہاں سے کسٹم مارجن میں جائیں، اور یہاں سے آپ نے چونکہ ہماری رائٹ سائڈ پہ ہماری بائنڈنگ ہوگی تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ آپ نے 1.12345 آپ کر لیں تاکہ دائیں طرف سپیس زیادہ بچ جائے گی، اور یہاں پہ جب ہم بائنڈنگ کروائیں گے تو یہ جو پیج کے اندر جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمیں برابر نظر آئے گا۔ اس کے اندر یونیورسٹی کا اپنا جو کتابچہ ہوتا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں رائٹ سائڈ پہ کتنا مارجن رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ رائٹ سائڈ پہ جلد بندی کی غرض سے آپ یہاں پہ سپیس زیادہ رکھیں گے، اور کتنی سپیس رکھنی ہے، 1.2 رکھنی ہے، 1.45 جتنی بھی رکھنی ہے یہ ڈپارٹمنٹ آپ کو بتائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے 6 چیزوں کے بارے میں سیکھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے پاک اردو انسٹالر کو انسٹال کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ پیراگراف کی جو ٹیکسٹ ڈائریکشن ہے اس کو ہم نے یہاں سے چینج کرنا ہے، اور اردو کے لیے ہم نے رائٹ ٹو لیفٹ کو سلیکٹ کر کے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ٹیب کی جو سپیسنگ ہے، یہ جو ہم نے پیراگراف کی فرسٹ لائن کے اندر جو سپیس دینی ہے وہ ہم نے ٹیب کے ذریعے اس بٹن کے ذریعے دینی ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ ہم نے ٹیکسٹ کو، متن کو، پیراگراف کو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے، یہاں سے ہم جسٹیفائی کریں گے تاکہ پیراگراف کی جو سطریں ہیں وہ دائیں اور بائیں سے برابر نظر آئیں۔ اور 5ویں چیز ہم نے پیج کا سائز دیکھا کہ ہم نے A4 سائز کو سلیکٹ کر کے اس کے اندر ہم نے لکھنا ہے۔ اور آخری 6ٹھی چیز کہ مارجن کا جو سائز ہے وہ ہم نے ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہم نے سیٹ کرنا ہے۔ اور اردو جب ہم لکھتے ہیں یا اردو میں مقالہ لکھا جاتا ہے تو اس کی رائٹ سائڈ پہ ہم سپیس زیادہ چھوڑیں گے تاکہ بائنڈنگ کے دوران کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ یہ 6 چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھی ہیں۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔